رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پروردگار عالم نے انسان کی زندگی میں ترتیب رکھنے کے لیے 12 مہینوں کو قرار دیا۔ 12 مہینوں میں ہفتے کے 7 دن ہیں اور ہر دن اپنی کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے بلا شبہ جمعے کا دن سب سے زیادہ بابرکت دن کہا جاتا ہے۔ اس دن کے حوالے سے قرآن میں سورہ جمعہ موجود ہے۔ جمعے کے دن نماز جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بھی اس دن کے حوالے سے کچھ خصوصیات ہیں، کچھ مناسبت ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ شہر قوم بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے شہر سے ایک ایسے عالم دین موجود ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ بھی کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ آپ ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ علمی، مذہبی اور تعلیم اہل بیت کی ترویج میں مصروف و مشغول ہے۔ آپ معروف ذاکرہ، بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حامل انتہائی قابل ذاکرہ جناب سیدہ معصومہ شیرازی صاحبہ کے فرزند ہیں، اور جناب سید غلام حسین شیرازی صاحب کے بھانجے ہیں۔ اور بھی ان کے تعارف میں اگر میں اس وقت بات کرنا شروع کروں تو ہمارا پورا پروگرام اس کے لیے کم پڑ جائے گا۔ آئیے ان کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا سید کمیل مہدی شیرازی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آغا، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آغا۔ ہمیں پتہ ہے آپ بہت مصروف ہیں، اور پھر رمضان کے دن ان میں مصروفیت دگنی ہے، ثواب بھی دگنا ہے، نیکیاں بھی دگنی ہیں، مصروفیت بھی دگنی ہے۔ یہ آپ کے لیے ہمیشہ وقت رہے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، کیونکہ یقیناً آپ جو سلامت کام رہیے۔ کر رہے ہیں اسی کی ضرورت ہے۔ بس آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کی سرپرستی چاہیے، آپ کی مورل سپورٹ چاہیے، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ آغا، جمعے کے دن کے حوالے سے آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جمعے کا دن اتنا بابرکت کیوں ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ سجاد بھائی، سلسلہ کچھ یوں ہے کہ یقیناً اس دفعہ رمضان کی یہ ساعتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، اور خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں جوار بی بی معصومہ قم میں جو ہے اس رمضان کو گزار رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً جس طریقے سے آپ نے سوال کیا، آپ نے جمعے کے حوالے سے کہا، تو اس دفعہ بھی جمعہ جو ہے وہ صرف جمعہ نہیں ہوگا رمضان کا، بلکہ جمعۃ الوداع بھی ہوگا، یعنی ایک فضیلت اور بڑھ گئی۔ ایک تو خود ہفتے کے دنوں میں یہ سردار ہے، رسول اللہ نے جمعے کے دن کو سردار کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ مثلا اگر آپ جمعے کے دن کی فضیلت، ہمارے ہاں عموماً یہ فکر پائی جاتی ہے کہ ہم روایات کا مطالعہ نہیں کرتے، ورنہ اگر آپ روایات میں دیکھیں تو جمعے کے دن کو، یہ بڑی حیرت انگیز بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ جمعے کے دن کو روایات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں عید قربان اور عید فطر سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، رسول اللہ نے کہا یہ سردار ہے، اور یہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی، یعنی جو زمانے جاہلیت تھا اس میں بھی ہفتے کا جو یہ دن تھا، جمعے کو عروبہ کہا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اور یہ بھی رسول اللہ کے جد جو تھے انہوں نے یہ نام رکھا تھا۔ یعنی جمعے کے دن کی زمانے جاہلیت سے جو ہے ایک فضیلت چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور پھر جب دین اسلام آیا اور رسول اللہ آئے تو رسول اللہ نے مزید اس کی رونقوں اور برکتوں کو بڑھاتے ہوئے بتایا کہ خدا اس دن تم اگر کوئی نیکی کرو گے تو خدا اس کا دگنا ثواب دے گا، اور بالکل اسی طریقے سے اگر برائی کرو گے تو اس کا بھی جو ہے
وہ دگنی برائی ملے گی. یہ بالکل اسی طریقے سے کیونکہ پروگرام ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ سے شاجی ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی ہے, میں بھی شاجی ہوں, آپ بھی شاجی ہیں, تو یہ سادات کے لیے بھی جو ہے یہ روایات نقل ہوئی ہیں کہ جس طریقے سے ثواب بیشتر ہے اسی طریقے سے گناہ کا عذاب اور گناہ کی جو مصیبت ہے وہ بھی بیشتر ہے. تو یقیناً ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے اس کا. تو یہ جمعے کا جو دن ہے یہ ہفتے کے دنوں کا سردار رسول اللہ نے ایک اس کو بتایا, پھر اس کے بعد بہت سارے دنوں پر اس کو فضیلت دی, اور پھر روایات میں ملتے ہیں کہ اس دن کو عید کا دن کہا گیا ہے. یعنی رسول اللہ نے کہا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے, یعنی عید کے چند ایام, بہت ساری آیات تو ہمیں معلوم ہے, مثلا عید الفطر ہے, عید قربان ہے, عید غدیر ہے, عید مباہلہ ہے, بہت ساری عیدیں, 13 رجب کی عید ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ نے اس دن کو بھی, جمعے کے دن کو, ہر ہفتے جمعے کے دن کو کہا ہے کہ یہ عید کا دن ہے مومن کے لیے. اور پھر ہمیں ایک دوسری روایت بھی ملتی ہے کہ ہر وہ دن کہ جس دن مومن کوئی گناہ نہ کرے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے. تو دیکھیے آپ جمعے کے ساتھ بہت ساری فضیلتیں شامل کر سکتے ہیں, کیونکہ امام صادق سے بھی ایک روایت ہے جس میں امام نے, اور رسول اللہ سے بھی ایک حدیث ہے جس میں ثواب کو بھی دگنا بتایا گیا اور برائیوں کو بھی دگنا بتایا گیا اس دن. یعنی اگر آپ اس دن گناہ سے بچتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک عید تو یہ ہو گئی کہ آپ گناہ سے بچے ہیں, دوسری عید خود جمعے کے دن کی عید, اور پھر اس میں آپ جو عبادت کر رہے ہیں اور جتنی عبادات انجام دے رہے ہیں ان کی مزید زیادہ فضیلتیں اور مزید زیادہ آپ کو جو ہے وہ اچھائیاں اور خدا کے حضور جو ہے ثواب ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم اس ماہ مبارک میں آتے ہیں جو ماہ مبارک رمضان ہے, اور یقیناً رمضان کی تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ قرآن کے اندر خدا جا بجا رمضان کا ذکر کر رہے ہیں, جا بجا, اور بتا رہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا, قلب احمد پر ہم نے وحی کی صورت قرآن کو اتارا, اور یہ نزول جو تھا یہ یقیناً شب قدر کی جو ہے وہ وسعتوں میں ہوا, اور قلب احمد پر جو ہے شہودی منزل پہ پہنچ کے قلب احمد نے وہ تمام تر بطون جو خداوند عالم نے اس قرآن میں رکھے ہیں وہ اپنے قلب میں اتار لیے. تو اس کے بعد یقیناً 27 سال کا عرصہ جو لگا ہے وہ الفاظ قرآن اور قرآن کی تبیین میں لگا ہے, لیکن قلب احمد پر پہلے ہی قرآن نازل ہو چکا تھا. تو پھر جب ہم اس ماہ مبارک رمضان میں آتے ہیں کہ جس کے اندر روایات میں ملتا ہے کہ سانس لینا بھی عبادت ہے, یعنی اس ماہ مبارک میں سونا بھی عبادت ہے, اور جتنے یعنی آپ جو امور اپنی زندگی کے انجام دے رہے ہیں خدا کہہ رہا ہے یہ عبادت ہے. تو اس ماہ مبارک کے رمضان کے جو جمعے ہیں ان کی ایک الگ فضیلت ہے. میں نے کہا کہ مومن کے لیے ایک عید تو یہ ہو جائے گی کہ وہ اگر گناہ نہ کرے, اور عموماً ہمارے ہاں الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں رمضان کے اندر جو گناہ, اگر کوئی کچھ اشخاص پہلے کوئی گناہ انجام دے بھی رہے ہو تو رمضان کا خیال کرتے ہوئے وہ ان گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یقیناً خداوند عالم نے اس مہینے کو پورا 12 مہینوں کی پریکٹس کے طور پہ انسان کے لیے بنایا کہ آپ پوری زندگی جو آپ اپنے گزار رہے ہیں اس کے اندر سال کے اندر ایک مہینہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر آپ کی تربیت ہو سکے. جس طریقے سے فوجی چھاؤنیوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے, سربازی کی جاتی ہے, خداوند عالم نے یہ فوجی چھاؤنی قرار دی ہے مسلمانوں کے لیے کہ آؤ اس چھاؤنی میں آؤ اور تربیت یافتہ ہو کے پورا سال گزارو. بہت خوب, بہت خوب, کیا حکمت بتائی آپ. واہ. صادق آل محمد علیہ السلام نے بھی اسی وجہ سے, انہی حکمتوں کی وجہ سے جو ہے رمضان کے حوالے سے جو ہمارے پاس زرارہ سے اور جو روایات نقل ہوئی ہیں اور جو شب قدر کے حوالے سے روایات نقل ہوئی اسی وجہ سے ہیں کہ دیکھو اس مہینے میں تقوی الہی تم نے اختیار کرنا ہے اور تقوی الہی کی کسی اوج پہ پہنچنا ہے تاکہ اس اوج کو لے کے تم پورا سال گزار سکو. اور امام صادق نے بڑی خوبصورت یہاں پہ سجاد شاہ صاحب ایک بہت خوبصورت روایت ہے امام سے. امام کہتے ہیں کہ شب قدر جو ہم نے اس میں رکھی ہے نا اس مہینے میں, لیکن ابھی ہم شب قدر کی جانب بھی آئیں گے, لیکن اس سے پہلے میں یہی اسی ذیل میں جمعے کے ذیل میں یہ بات کہتا چلوں کہ امام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ مومن کے لیے رمضان کا جو مہینہ ہے اور شب قدر خصوصاً شب قدر جو ہے یعنی یہ لیل یہ رات جو اس مہینے کے اندر رکھ دی گئی ہے, اور یقیناً رسول اللہ کی روایت کے مطابق قلب ہے رمضان کا دل ہے شب قدر.
پہلے کیا بات، رسول اللہ نے فرمایا کہ سارے مہینوں کے اندر سب سے خداوند عالم نے 12 مہینے جو ہے وہ خلق کیے، اور 12 مہینوں کو قرآن کے اندر جو ہے ان کا ذکر آیا، اور ان 12 مہینوں جی کا جو سردار ہے وہ رمضان ہے، اور رمضان کے اندر جو رمضان کا دل ہے وہ شب قدر ہے۔ واہ تو واہ امام واہ صادق واہ، علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ جو رئیس مذہب تشیع ہیں، اور میں اس بات پہ خداوند عالم کا 1000 مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند عالم نے ہمیں ان کی نسل سے قرار دیا ہے۔ تو امام صادق فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ پہلا دن ہوتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے، یعنی سال شروع ہوتا ہے مومن کا اس لیلۃ القدر سے، اور اس لیلۃ القدر سے سال شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ نیکیاں اور برائیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو اب ان ساعتوں میں اب آپ دیکھیے کہ کتنی مجرب اور کتنی اعلیٰ ساعتیں ہیں یہ رمضان کی۔ ان رمضان کی ساعتوں میں جو جمعہ آ رہا ہے، یعنی جمعے کی الگ سے ایک فضیلت، ان فضیلتوں کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں، اور اس دفعہ تو متصل بشب قدر، یہ جو جمعہ ہے اس کے اندر بہت طاقت ہے۔ آپ اپنے تمام تر گناہوں کو دھلوا سکتے ہیں، خداوند عالم کے حضور گڑ گڑا کے خداوند عالم سے معافی طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ اور کسی امت کے لیے یہ رات نہیں رکھی گئی، خداوند عالم نے آپ کو دی ہے تاکہ آپ اس میں اپنے آپ کو دھلوا سکیں، تربیت یافتہ ہو سکیں۔ یعنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نے گناہوں کو دھلوانے، دیکھیے ہم کئی مرتبہ جو ہے سجاد شاہ صاحب، کئی مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے جو ہے وہ لیلۃ القدر میں جو ہے خداوند عالم کے حضور گڑ گڑا لیا، یا جمعے کے دن، خصوصاً آپ کے سوال کے مطابق جمعے، بہت سارے مسلمان ہمارے یہاں ایسے ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور جمعے کے دن میں کھڑے ہوتے ہیں، خداوند عالم کے حضور جاتے ہیں، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جمعے کے دن آؤ اور مجھ سے بخشش لے کے اور مجھ سے معافی مانگ کے دوبارہ اپنی اسی زندگی کی جانب چلے جاؤ، نہیں۔ خدا نے یہ جو عبادات، فلسفہ عبادت کیا ہے، خدا نے یہ جو عبادات آپ کے لیے بنائی ہیں، جس طریقے سے میں نے شروع میں کہا کہ خدا نے آپ کی پریکٹس کے لیے، آپ کی ٹریننگ کے لیے، خداوند عالم نے یہ عبادات کا فلسفہ یہ ہے، یعنی آپ نے تقوی الہی کو اپنے اندر محسوس کرنا ہے۔ اگر آپ نماز جمعہ میں جا رہے ہیں، اور نماز جمعہ کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ ان چند اجتماعی عبادات میں سے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مسلمان اپنا موقف دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نماز آپ کی فردی عبادت ہے، یعنی یہ خود ایک جمعے کی فضیلت ہے، یعنی آپ گھر میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کی جو پنجگانہ نمازیں ہیں، روزہ آپ کا ہوتا ہے، آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، یعنی یہ تمام تر زکوٰۃ آپ چھپ کے دیتے ہیں، یعنی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بنا پتہ چلے، یعنی یہ تمام تر مخفی عبادات ہیں جو بندے کا خدا سے رابطہ ہے، عبودیت اور خداوند عالم بندگی کا راستہ ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عبادات رکھی ہیں کہ جن میں ایک حج ہے، حج کا اجتماع۔ لیکن حج یقیناً صاحب استطاعت کے لیے، خدا نے کہا اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے، اگر تم برداشت نہیں کر سکتے، اگر تم جو ہے خرچہ نہیں نکال سکتے، یا تم اتنے ضعیف ہو گئے ہو تو نہ جاؤ۔ لیکن یہاں پر جب آپ آئیں گے جمعے کی نماز میں، جو خداوند عالم نے آپ کے گھر کے قریب رکھ دی ہے، آپ کے دروازے کے سامنے، آپ کے شہر میں، خدا اس اجتماعی عبادت میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند عالم چاہتے ہیں کہ یہاں سے مسلمانوں کا موقف، اسلام کا موقف، مسلمانوں کا بھی میں نہیں کہوں گا، اسلام کا موقف دنیا تک پہنچے۔ اور یہ جمعے کا خطبہ اور یہ جمعے کی نماز یہ ایک اجتماعی عبادت کا روپ دھار لیتی ہے۔ تو خداوند عالم نے یہ عبادات کا فلسفہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر تزکیہ نفس کریں، یعنی اپنے آپ کو سنواریں، نہ یہ کہ آپ صرف جو ہے خداوند عالم کے حضور پیش ہوں، بہت سارے آنسو بہائیں اور اس کے بعد اپنی پرانی دنیا میں چلے جائیں، نہیں، خدا یہ نہیں چاہتا۔ خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ کو عادت ڈال دے۔ یہ جو رمضان کا خداوند عالم نے پھر مہینہ رکھا ہے، یہ آپ کو وہ عادتیں ڈالنے کے لیے ہے کہ دیکھو جب تم 30 دن تک مسلسل روزہ رکھو گے، خداوند عالم کے لیے بھوک و پیاس برداشت کرو گے،
جب تم اپنی وہ جائز عبادات جو وہ جائز خواہشات جو مباح خواہشات ہیں جن کو تم انجام دے سکتے ہو، جب وہ تم انجام 30 دن تک نہیں دو گے تو اس کے بعد 31ویں دن تم اس میں مضبوط ہو گئے ہوگے۔ تو خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ آپ اس فوجی چھاونی سے، اس ٹریننگ سے، رمضان کی اس ٹریننگ سے 31واں دن جو ہو اس کے اندر آپ ایک مضبوط مسلمان بن گئے ہو۔ تو خدا یہ چاہتا ہے اسے۔ اور پھر جمعے کا دن جو خداوند عالم نے دنوں کا سردار بنا دیا، اور خداوند عالم کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ شب قدر دیکھنے کی توفیق عطا کی کہ جس میں ہم گناہوں سے خود کو دھو سکتے ہیں۔ اس میں خداوند عالم نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جمعے کی فضیلت بھی عطا کر دی، اور اگر ہم اس دن گناہ نہ کریں تو ایک اور عید شامل حال ہو جائے گی۔ تو یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، اور جمعے کے دن کو، اور خصوصاً رمضان کے جو جمعے ہیں اس کے اندر اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اور یہ جو خداوند عالم نے آپ کے لیے ایک سلسلہ بنایا ہے کہ اس میں آؤ اور اس سلسلے سے تربیت یافتہ ہو کے معاشرے میں جاؤ، اس میں خداوند عالم خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس جمعے کو درک کر سکے جو خداوند عالم نے اس رمضان میں قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب آغا، بہت خوب آغا۔ اس بار اس رمضان میں یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ 23 رمضان جمعہ ہوگا، تو یہ فرمائیے گا کہ شب قدر، ابھی جیسا آپ نے شب قدر کا ذکر بھی کیا کہ شب قدر کی ایک مقررہ معین تاریخ بھی بتائی جا سکتی تھی، کیا اس میں حکمت مشیت الہی ہے؟ جی سجاد بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یقیناً خداوند عالم چاہتا ہے کہ تم بار بار میرے پاس آؤ، تم ایک شب پہ اکتفا کر کے نہیں بیٹھ جاؤ۔ خدا اور بندے کا عجیب، خدا اپنے بندے سے عجیب طریقے سے محبت کرتا ہے۔ یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور پھر دعائے کمیل کے جملے جو حضرت علی نے ہمیں عطا کیے خداوند عالم، وہ عجیب جملے ہیں۔ یعنی خداوند عالم کو حضرت علی، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک عاشق اپنے معشوق سے اور ایک معشوق اپنے عاشق سے بات کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ، اے خدا، دیکھیے عشق کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ حساب و کتاب بہت سخت نہ لیا جائے۔ عاشق یہ چاہتا ہے کہ معشوق اس کا حساب و کتاب سخت نہ لے، اور معشوق بھی یہ چاہتا ہے کہ عاشق، یعنی یہ ایک دو طرفہ رابطہ ہوتا ہے۔ جب یہ محبت کا دو طرفہ رابطہ ہوتا ہے تو دونوں دو اور دو چار نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہی حضرت علی فرماتے ہیں، دعائے کمیل میں بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اے خدا، تو میرے معاملے میں اپنے عدل سے کام نہیں لینا بلکہ اپنے فضل سے کام لینا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، تو نے اپنے عدل سے کام لیا میرے معاملے میں، تو خدا میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ یعنی یہ عجیب جملہ ہے، یہ عاشق اور معشوق کی عجیب داستان عشق ہے کہ علی خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، حساب سخت نہ لینا۔ اور یقیناً حضرت علی نے ہمارے لیے ہمیں جملے عطا کیے ہیں کہ اس طریقے سے خدا کے حضور پیش ہو، اس طریقے سے خدا کے حضور گڑ گڑا ہو۔ بے شک، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت آغا۔ پروگرام کے اختتام کو میں بھی کچھ اشعار کے ساتھ ہی کرتا ہوں پھر، کہ ایھا الناس فلسطین صدا دیتا ہے، ایھا الناس فلسطین صدا دیتا ہے، وہ بھی ایسے کہ کلیجوں کو ہلا دیتا ہے۔ بے خبر اتنے نہیں تم کہ یہ معلوم نہ ہو، بے خبر اتنے نہیں تم کہ یہ معلوم نہ ہو، کون تخت پہ یزیدوں کو بٹھا دیتا ہے۔ شمر قاتل بھی ہے، مجرم بھی ہے، ملعون بھی ہے، وہ ہے کیا شمر کو خنجر جو تھما دیتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اور سب کے لیے دعائے خیر کیجیے، اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اور قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن سے پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کو اور مولانا جناب سید کمیل مہدی شیرازی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا، اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ خدا حافظ۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان
اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے، سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے، ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان